جب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کے لیے مانگی گئی دعاؤں پر کن کی مہر لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ملنے سے پہلے یہ تین نشانیاں بار بار ظاہر کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی تین خاص نشانیوں پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو خاص نشانیاں اور راستے دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر کی سمت کو پہچان سکیں، تاکہ وہ اپنی قسمتوں کے فیصلے کر سکیں۔ اگر کسی کو کوئی شخص پسند آ جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ شخص اس کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ بعض اوقات اللہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمیں بھیجتا ہے، جیسے کہ اگر بار بار غیر متوقع طور پر آپ کو کسی شخص سے ملاقات یا بات چیت کا موقع مل رہا ہو تو کچھ لوگ قدرت کی طرف سے اسے اشارہ سمجھتے ہیں، اور یہ اشارہ ہو سکتا ہے اگر اللہ نے اس شخص کو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی خواہشیں، تمنائیں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بے حد امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر تکلیف اپنے رب کے آگے بیان کر دیتا ہے اور اللہ کے سامنے بڑے مان سے دعائیں کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میری دعائیں کبھی قبول بھی کی جائیں گی یا نہیں، کیا اللہ مجھے وہ شخص عطا کرے گا یا نہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کان ہے جو بے قرار دلوں کی التجاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہماری التجاؤں کو، ہماری خواہشوں کو سننے والا اور پورا کرنے والا وہ رب کریم ہی ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا کر دی ہے تو وہ اس پر کن فرمانے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کسی شخص کے لیے محبت پیدا کر دی ہے تو وہ اس شخص کو عطا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارا دل کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو وہ اس دل پر ہماری مکمل ملکیت کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ جو دل بناتا ہے اس دل پر اس کا جو کنٹرول ہے، اس دل کو بدلنے والا بھی میرا رب ہے۔ اس دل میں محبت پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کو پانے کی خواہش آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ بار بار ڈرتے ہیں کہ کیا پتہ وہ انسان ہمیں ملے گا یا نہیں، یا ہماری تقدیر میں ہے یا نہیں۔ دیکھیے، تقدیر کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک چیز تو ہے نا، اور وہ ہے دعائیں، وہ ہے اللہ سے التجائیں۔ اللہ کے آگے خوب گڑ گڑائیں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی التجاؤں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز قسمت کو بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے، تو کیوں پھر آپ اپنی آرزوؤں سے مایوس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو اپنے اللہ پر یقین نہیں؟ ایسی چیز، ایسا شخص جس کا ملنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، کیا آپ اسے اپنی دعاؤں سے حاصل نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، اور یاد رکھو وہ تو اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے کر سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہاری ناممکن خواہشات جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں، جو تمہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ان پر کن فرمانے والا بہت بڑا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزوں کا رب ہے۔
اس لیے امید نہ چھوڑنا، یہ جو تم مایوس ہو جاتے ہو، اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہو، وہ تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر تمہیں بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ مگر تم کبھی بھی اپنی دعاؤں سے مت ہارنا، تم دنیا کی باتوں سے مت ڈر جانا۔ یہ جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں تمہاری دعائیں ناممکن ہیں، یہ تمہاری التجائیں ناممکن ہیں، یہ تمہاری خواہشات ناممکن ہیں، ان دنیا والوں کی باتوں میں مت آنا۔ اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا، اپنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر یقین رکھنا کہ جس سے تم دعا مانگ رہے ہو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہارے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب کچھ پا لو گے۔ مایوسی کے بادل خود بخود تمہاری دعاؤں سے ہٹ جائیں گے، بس اس کی مان کر چلتے رہو، بس اس کی عطاؤں پر راضی رہو، اس کی رضا کی ایک مان لو، وہ تمہاری 1000 مان جائے گا، اس کی ایک چاہت مان لو، وہ تمہاری 1000 چاہتوں پر کن کی مہر لگا دے گا۔ وہ جس کام میں راضی ہے، ایک دفعہ اس کام میں راضی ہو کر دیکھو، پھر وہ تمہارے ان تمام کاموں میں راضی ہو جائے گا جو تمہاری خواہشات ہیں، جو تمہاری محبتیں ہیں۔ پھر دیکھنا تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم اس کی آخرت کا ایک ذرہ اپنا کر دیکھو، وہ دنیا کو تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ تم اس کی محبت میں ایک قدم چل کر جاؤ، وہ دنیا کی محبتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ بس اپنے رب پر مکمل اعتماد رکھنا اور جاننا چاہتے ہو وہ کون سی نشانیاں ہیں جو تمہیں کسی من پسند شخص کے حاصل ہونے سے پہلے نظر آئیں گی، تو اس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے دل کا سکون۔ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں ہوگی تو عموماً اس کے بارے میں دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور اس کی کو سوچ کر پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب اس کو حاصل کرنے کی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اترتا ہے، ایک سکون آتا ہے۔ جب آپ جائے نماز پر اس کو مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ شخص ہماری ہی قسمت میں ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود، کہیں نہ کہیں امید کی ایک چھوٹی سی جھلک باقی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تو اس میں بے شمار رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ آپ کو اس کو بہتر کر کے عطا کرنا چاہتا ہو، اسی لیے اللہ قبولیت میں وقت لے رہا ہو، اسی لیے اللہ رکاوٹیں ڈال رہا ہو، کیونکہ اللہ اس شخص کو مزید بہترین کر کے آپ کے نصیب میں لکھنا چاہتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہوگی تو دعا کرنے سے اس میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کو دعا کی توفیق بار بار ملے گی، آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسی چیز کو حاصل کرنے کی دعا کرے گا۔ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا، دنیا اسے ناممکن کر دے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں مزید دعائیں کرنے کی ہمت ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ دیکھنا ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی، اور اس دن آپ کو سمجھ جائے گا کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اور دیکھنا آپ کی لائف میں آپ کے من پسند شخص کو آپ کے نکاح میں لکھ دیا جائے گا، اور وہ دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا انشاءاللہ۔